السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک شیر اور 3 بیلوں کی کہانی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اجتماعیت کے اندر طاقت و قوت ہیں۔ آدمی اجتماعیت کے ساتھ رہے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہے تو اس کے اندر طاقت و قوت ہیں، اور اجتماعیت کی وجہ سے دوسرے پر غالب بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اگر اجتماعیت ختم ہو جائے اور شیرازہ بکھر جائے تو ایسی صورت کے اندر مغلوب ہو جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کہانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت الثور الابید، سفید بیل کی کہانی۔ کان یعیش فی احدی الغابات ثلاثۃ من السیران، ایک جنگل میں 3 بیل رہتے تھے۔ ثورن کا معنی بیل، اس کی جمع ہے سیرانن۔ ثور ابید و ثور احمر و ثور اسود، سفید بیل اور سرخ بیل اور کالا بیل، سیاہ بیل۔ ابید کا معنی سفید، احمر کا معنی سرخ، جس کو لال کلر بھی کہتے ہیں، لال رنگ، ریڈ، اور اسود کا معنی کالا۔ وکانوا متحابین متآلفین، اور وہ آپس میں محبت کرنے والے اور آپس میں انس رکھنے والے تھے۔ باب تفاعل سے دونوں اسم فاعل کے صیغے ہیں، اور باب تفاعل کا خاصہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی آپس میں محبت کرنے والے اور آپس میں ایک دوسرے سے انس رکھنے والے تھے۔ یأکلون سویا ویلعبون سویا ویعیشون فی مکان واحد وکأنہم اخوۃ من ام واحدہ، وہ برابر کھاتے تھے اور برابر کھیلتے تھے اور ایک ہی جگہ میں وہ زندگی بسر کرتے تھے، گویا کہ وہ ایک ماں کی بھائی ہیں، یعنی ایک ماں کی اولاد۔ وکأنہم اخوۃ من ام واحدہ، گویا کہ وہ ایک ہی ماں کے بھائی ہیں۔ وکان ہناک اسد شریر یرید ان یصطاد السیران الثلاثۃ لیستمتع بلحمہم الشہی، اور وہاں ایک شر پسند یعنی شرارت کرنے والا شیر تھا۔ آپ اس کو شریر بھی پڑھ سکتے ہیں، شرارت کرنے والا، شر پسند، اور شریر صدیق کے وزن پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شریر یعنی بہت زیادہ شریر، جیسے صدیق کا معنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، اسی طرح شریر کا معنی بہت زیادہ شرارت پسند ہے۔ اور وہاں ایک شر پسند یعنی شرارت کرنے والا شیر تھا جو چاہتا تھا کہ تینوں بیلوں کا شکار کرے، لیستمتع بلحمہم الشہی، تاکہ وہ ان کے خوشگوار یعنی مزیدار گوشت سے وہ لطف اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں۔ استمتع یستمتع، استمتاع کے معنی لطف اٹھانا، فائدہ اٹھانا، تاکہ وہ فائدہ اٹھائے ان کے اس کے مزیدار یا مرغوب گوشت سے۔ لیکن الاسد لا یستطیع ان یصطاد السیران الثلاثۃ سویا، لیکن شیر طاقت نہیں رکھتا تھا کہ وہ تینوں شیروں کا شکار کرے ساتھ میں۔ سویون کے معنی برابر کے بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ تینوں شیر کا ساتھ شکار کرے۔ فاراد ان یحتال حیلۃ لیفرقہم عن بعضہم ویصطاد کل واحد علی حدۃ، یہ ہاں نہیں ہے، یہ تا پڑھیں گے، علی حدۃ کا معنی علیحدہ۔ بس اس نے ارادہ کیا کہ کوئی ایک تدبیر کرے تاکہ وہ ان کو جدا کر دے ان میں سے بعض سے، اور وہ ہر ایک کا علیحدہ طور پر شکار کر لے۔ ظل الاسد یفکر ویفکر الی ان وصل الی فکرۃ شیطانیۃ یستطیع من خلالها ان یصطاد السیران الثلاثۃ۔
شیر سوچنے لگا اور سوچنے لگا یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا ایک شیطانی آئیڈیا کی طرف، شیطانی سوچ کی طرف پہنچ گیا، ایسی شیطانی سوچ کہ جس کے واسطے سے وہ طاقت رکھے کہ تینوں شیروں کا شکار کر لے۔ یعنی اسے ایک ایسی آئیڈیا مل گئی، ایک ایسی شیطانی آئیڈیا مل گئی کہ جس کے سہارے وہ تینوں شیروں کا شکار کر لے۔ ذهب الأسد إلى الثورين الأحمر والأسود وقال لهما إن وجود الثور الأبيض بيننا يمثل خطرا عظيما على حياتنا لأن لونه ناسع ويستطيع الأعداء أن يعرفوا مكاننا من خلاله۔ شیر گیا سرخ اور کالے دو بیلوں کے پاس، وقال لہما، اور ان کو کہا، ان وجود الثور الابیض بیننا یمثل خطرا عظیما علی حیاتنا، بلا شبہ سفید بیل کا پایا جانا، بلا شبہ سفید بیل کا وجود ہمارے درمیان یہ بڑا خطرہ پیدا کرے گا ہماری زندگی پر، لأن لونہ ناسع، اس لیے کہ اس کا رنگ واضح، روشن اور ظاہر ہے۔ ناسع کا معنی صاف، روشن، ظاہر۔ ابید ناسع اور احمر ناسع، بالکل سفید اور بالکل سرخ۔ ابید ناسع کا معنی بالکل سفید اور احمر ناسع کا معنی بالکل سرخ، اور حق ناسع بالکل واضح، واضح حق۔ خیر تو ناسع کا معنی روشن، ظاہر، اس لیے کہ اس کا رنگ واضح ہے، روشن ہے۔ وَيَسْتَطِيعُ الْأَعْدَاءُ أَنْ يَعْرِفُوا مَكَانَنَا مِنْ خِلَالِهِ، اور دشمن طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہماری جگہ کو جان لے اس کے واسطے سے، یعنی اس کا رنگ برقدار ہے، روشن ہے، واضح ہے، دشمن ہماری جگہ کو اس کے واسطے سے جان سکتا ہے۔ فقال الثور الاحمر فماذا نصنع، تو سرخ بیل نے کہا تو ہم کیا کریں؟ الاسد قال، شیر نے کہا، ابتعد عنہ واترک لی الفرصۃ حتی التہمہ، تم دونوں ان سے دور ہو جاؤ اور میرے لیے موقع چھوڑ دو تاکہ میں اس کو کھا لوں۔ التہم، التہم، التہامن کا معنی کھانا، ہرپ کر لینا، یعنی بالکل مکمل طور پر اچھی طرح کھا لینا، اس کو کہا جاتا ہے التہم یلتہم، تاکہ میں اس کو کھا لوں۔ وبذالک نعیش سویا، اور اس طرح ہم ساتھ میں زندگی بسر کریں گے، فی امان، سکون کے ساتھ، پرسکون، سکون کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں گے، دون ان یکون معنا احد یدل الاعداء علی مکاننا، بغیر اس کے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہو جو رہبری کرے دشمنوں کی ہماری جگہ پر، یعنی ان کو مار ڈالوں، کھا جاؤں، تاکہ ہم سکون و اطمینان کے ساتھ رہیں، اور کسی کو بھی کوئی بھی ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جو دشمن کا پتہ بتائے ہماری جگہ پر۔ دون ان یکون معنا احد، بغیر اس کے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہو یدل الاعداء علی مکاننا، جو دشمنوں کی رہبری کرے ہماری جگہ پر۔ وبالفعل وافق الثور الاحمر والاسود على ذلك فابتعد عن الثور الابيض، اور عملی طور پر، بالفعل سے مراد یہاں پر عملی طور پر، عملی طور پر بیل سرخ بیل اور کالی بیل نے اتفاق کیا اس پر، بس وہ دونوں سفید بیل سے دور ہو گئے۔ فذهب الیہ الاسد وقال له، تو شیر اس کے پاس گیا اور اس کو کہا، اریدک فی امر خطیر، میں تجھے بڑے خطرے میں تجھے چاہتا ہوں ایک اہم معاملے کے بارے میں، یعنی ایک اہم معاملہ پیش آ گیا ہے، اس کے بارے میں مجھے تیری ضرورت ہے، مطلب یہ ہے میں تجھے چاہتا ہوں ایک بڑے اہم معاملے کے بارے میں۔
چنانچہ کیا وہ شیر کیا جو وہ سفید بیل اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. فذهب معه الثور الابيض وتوغل معه بین الاشجار، تو سفید بیل اس کے ساتھ گیا اور وہ گھس گیا اس کے ساتھ درختوں کے درمیان. توغلن کا معنی گھس جانا، اور وہ اس کے ساتھ درختوں کے درمیان گھس گیا. وقال للاسد ماذا تريد، اور اس نے شیر سے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ قال الاسد، شیر نے کہا اريد ان التهم لحمك الجمیل، میں چاہتا ہوں کہ تیرا اچھا گوشت کھاؤں. انقض الاسد على الثور فقتله واكل لحمه كله، شیر نے بیل کے اوپر حملہ کر دیا، یعنی جھپٹا مارا. شیر نے بیل کے اوپر حملہ کر دیا، پھر اس کو قتل کر دیا اور اس کے مکمل گوشت کو کھا گیا. ثم اخذ يفكر كيف يفوز بالثور الاحمر والاسود، پھر وہ سوچنے لگا کہ کیسے سرخ اور کالے بیل کے ساتھ بھی وہ کامیاب ہو جائے، یعنی سرخ اور کالا بیل بھی کیسے اسے مل جائے، اس کے بارے میں وہ سوچنے لگا. وفجأة قرر ان يستخدم نفس الحیلۃ، اور اچانک اس نے طے کیا کہ وہ بیائے نہیں وہی ہیلا استعمال کرے، کہ وہ استعمال کرے نفس الحیلۃ، بیائے نہیں وہی ہیلا، یعنی سفید بیل کو کھانے میں جو ہیلا اس نے اختیار کیا، بیائے نہیں ایسا ہی ہیلا اختیار کرے. اور اچانک اس نے طے کیا کہ وہ استعمال کرے بیائے نہیں وہی ہیلا. ذهب الاسد الى الثور الاسود وقال له، شیر کالی بیل کے پاس گیا اور اس کو کہا تعلم یا صدیقی اننی احبک واتمنى ان تعيش في امان ولكن هناك مشکلہ، تو جانتا ہے میرے دوست کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں تمنا کرتا ہوں کہ تو زندگی بسر کرے سکون و اطمینان کے ساتھ، اور لیکن ایک مشکل ہے، ایک مصیبت ہے. ولیکن هناك مشکلہ، اور لیکن یہاں ایک مشکل ہے، ایک پریشانی ہے. مشکلتن کا معنی مصیبت، کوئی پریشانی. قال الثور الاسود، تو کالے بیل نے کہا وما هي یا صدیقی، اور وہ کیا ہے میرے دوست؟ قال الاسد، تو شیر نے کہا ان وجود الثور الاحمر معنی یمثل خطر عظیم علی حیاتنا، بلا شبہ سرخ بیل کا وجود ہمارے درمیان یہ ایک بہت بڑا خطرہ پیدا کر دے گا ہماری زندگی پر. لأن لونہ یشبہ ضوء الشمس، اس لیے کہ اس کا رنگ سورج کی روشنی کے مشابہ ہے. ومن خلالہ یستطیع الاعداء ان یعرفوا مکاننا فیکون ہلاکنا، پس وہ اس کے واسطے سے، ومن خلالہ کا معنی اس کے واسطے سے، اس کی راہ سے، پس اس کے واسطے سے دشمن ہماری جگہ کو پہچان سکتا ہے. دشمن طاقت رکھے گا کہ ہماری جگہ کو پہچان لے، جس کے نتیجے میں ہماری ہلاکت ہو جائے. فیکون ہلاکنا، بس ہماری ہلاکت ہو جائے. قال الثور الاسود، کالی بیل نے کہا وماذا نصنع، ہم کیا کریں؟ قال الاسد تذهب بعيدا وتتركني معه فاقتله لنعيش انا، شیر نے کہا کہ تو دور چلا جا اور مجھے چھوڑ دے اس کے ساتھ. تو دور چلا جا، یعنی تو دور چلا جا اور مجھے چھوڑ دے. تو دور چلا جائے گا، ذهب ہے، ذهب کو میں نے جانا، اسے تذهب. شیر نے کہا کہ تو دور چلا جا، یہ نہیں ہے ویسے تو لا تذهب ہے، اذهب تو چلا جا، لیکن کبھی کبھی مضارع بھی جو ہوتا ہے اس طرح کا ترجمہ پیدا کرتا ہے، یعنی تو چلا جائے گا دور، یعنی مطلب کہ تو دور چلا جا اور مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دے، پس میں اس کو مار ڈالوں گا. لنعیش انا، تاکہ میں وانت اور تو زندگی بسر کرے فی امن و امان، امن و سکون کے ساتھ. ونستمتع بکل ما فی الغابۃ وحدنا، اور ہم مزے اڑائیں یا فائدہ اٹھائیں یا لطف اندوز ہو ہر اس چیز سے جو جنگل میں ہے. وحدنا، تنہا، یعنی صرف ہم دو ہی، جنگل کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں.
فوافق الثور الاسود وابتعد عن الثور الاحمر فاقبل عليه الاسد فاكله. کالے شیر نے اتفاق کیا اور وہ سرخ کالے بیل نے اتفاق کیا اور وہ دور ہو گیا سرخ بیل سے، بس شیر اس پر متوجہ ہوا پھر اس کو کھا گیا. وفی الیوم التالی جاء الاسد الی الثور الاسود وهو یزمجر ویقول، اور اگلے دن شیر کالے بیل کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ آواز نکال رہا تھا. زمجر یزمجر کا معنی شیر کا چنکارنا، اس حال میں کہ وہ چنکار رہا تھا، آواز نکال رہا تھا. ویقول، اور کہہ رہا تھا، الان ما بقی الا انت، اب باقی نہیں رہا مگر تو ہی. فصرخ الثور الاسود وقال، کالا شیر چلایا اور کہا، یا لیتنی لم اوافق علی قتل اصحابی، کاش کہ میں اتفاق نہ کرتا میرے ساتھیوں کے قتل کرنے پر. فلقد اکلت یوم اکل الثور الابید، بس مجھے کھا لیا جاتا جس وقت کے سفید بیل کو کھا لیا گیا، بس مجھے کھا لیا جاتا جس دن سفید بیل کو کھا لیا گیا، اس وقت مجھے کھا لیا جاتا تاکہ میرے ساتھیوں کے قتل کرنے کا میں سبب نہ بنتا. اب اس سے جو سبق ملتے اس کو بیان کر رہے الدروس المستفادہ سے. پہلا سبق یہ ملتا ہے ان الاجتماع قوت وان العبد یکون قویا باخوانہ، کہ اجتماعیت ایک طاقت ہے اور یہ کہ بندہ طاقتور ہوتا ہے اس کے بھائیوں کے ساتھ. تنہا پر جائے تو طاقت نہیں رہتی، سب کے ساتھ ہو تو طاقت و قوت رہتی ہے. دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم لا یفرط فی ای واحد من اخوانہ ولو کان سیربح کنوز الدنیا کلہا، کہ مسلمان اس کے بھائیوں میں سے کسی میں کوتاہی نہیں کرتا، اس کے بھائیوں میں سے کسی میں مسلمان کوتاہی نہیں کرتا. فرط یفرط تفریطاً، کسی چیز میں کوتاہی کرنا اور ضائع کر دینا. تو مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان اس کے بھائیوں میں سے کسی کو ضائع نہیں کرتا اگرچہ پوری دنیا کے خزانے وہ حاصل کر لے. ربی ہر بہو کا منع حاصل کر لینا، نفع کما لینا، اگرچہ وہ حاصل کر لے پوری دنیا کے خزانے. تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم یکون فی امان ما دام فی صحبت اخوان الصالحین، کہ مسلمان امن و امان میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اس کے نیک بھائیوں کی صحبت میں ہو. فَإِذَا ابْتَعَدَ عَنْهُمْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پر جب وہ ان سے دور ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، انما ینال الذئب من الغنم القاسیہ، غنم کا منع بکری اور قاسیتن کا منع دور چلی جانے والی، دور دراز اکیلی ہو گئی ہو اس کو قاسیتن کہا جاتا ہے. اور نالا ینالو کے کئی معنی آتے ہیں. نالا ینالو کا ایک معنی ہوتا ہے پہنچنا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اور لیکن تمہارا تقوی اس کو پہنچتا ہے. تو نالا ینالو کا ایک معنی پہنچنا، اور ایک نالا ینالو کا معنی ہوتا ہے پا لینا. نالا ینالو پا لینا، جسے قرآن کریم کے اندر چوتھے پارے کی بالکل شروع میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم بر یعنی بھلائی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو تمہاری محبوب چیز کو. تو یہاں پر پانا کا معنی ہے. اور ایک نالا کا معنی ہوتا ہے نالا من فلان، کسی کو بدنام کرنا، کسی پر کیچڑ اچھالنا، آرے ہاتھوں لینا. اب یہاں پر ترجمہ یہ کریں گے انما ینال الذئب من الغنم القاسیہ، صرف بھیڑیا دور رہنے والی جو اکیلی بکری ہے اس سے انتقام لے لیتا ہے. نالا کا ایک معنی ہوتا ہے
انتقام لینا. نالا من عدوین، نالا من العدو، دشمن سے انتقام لینا. تو یہاں پر یہ ترجمہ ہوگا کہ صرف بھیڑیا دور رہنے والی بکری جو اکیلی بکری ہے اس سے انتقام لے لیتا ہے. چوتھا سبق یہ ملتا ہے ان من باع واحدا من اخوانی فقد باع نفسه وعرضها للهلاك، کہ وہ شخص جس نے اس کے بھائیوں میں سے کسی کو بیچ دیا تو اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا اور اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کر دیا. فقد رائنا کیف ان الثور الاحمر والاسود لما وافقا على قتل الثور الابيض كان ذلك سببا في القضاء عليهما بعد ذلك. بس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے سرخ اور سیاہ بیل نے جب اتفاق کیا سفید بیل کو قتل کرنے پر تو وہ سبب ہو گیا ان کی ختم ہونے کا. اس کے بعد قضا علی کا منع قضا یقضی قضان علی کے صلے کے ساتھ اس کا منع ختم کر دینا. یہاں پر فی القضاء علیہما کا منع ان دونوں کے ختم ہونے میں. قرآن کریم کے اندر ہے فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک کبتی کو تماچا مارا اور اس کو ختم ہی کر دیا. فقضى علیہ، وہ ختم ہی ہو گیا مطلب تماچے. تو قضا عقدی کا منع فیصلہ کرنا بھی آتا ہے، قضا عقدی کا منع گزارنا بھی آتا ہے، اور قضا عقدی کا منع ختم کرنا. تو یہاں پر یہی ترجمہ ہو گیا قضا کا صلہ اعلی آئے تو سفید تو وہ سبب ہو گیا جب ان دونوں نے اتفاق کیا سفید بیل کو مار ڈالنے پر تو وہ سبب ہو گیا ان دونوں کے ختم ہونے کا. اس کے بعد یہ تھی آج کی حکایت جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اجتماعیت کے اندر طاقت و قوت ہیں، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے میں طاقت و قوت ہیں، اور علیحدہ رہنے میں شیرازہ بکھرنے میں ہمارے لیے نقصان ہے. یہ تھا آج کا ویڈیو. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.